تو اللہ کی رضا کے لیے اور یہ ہے کہ جنت کے حصول کے لیے ہم جو ہے انشاءاللہ آج جو ہے رمضان المبارک کے بارے میں جانیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے۔ روزے کے احکام ہیں، اور جو ہے جتنی کتنا ثواب ملتا ہے تراویح پہ، قیام اللیل پہ، زکوٰۃ کے بارے میں انشاءاللہ جانیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ، کل شکر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے کہ الحمدللہ رمضان کا مہینہ ہم سے اتنا قریب آ لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک نصیب کرے اور ہمیں اس پر اس مہینے میں اس طرح عبادت کرنے والا بنا دے، صیام، قیام، تراویح، ذکر، اذکار، قرآن کی تلاوت، ساری نمازیں، فرض نمازیں، ساری عبادات اللہ ایسا ہمیں کرنے والا بنا دے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے سے قریب کر لے انشاءاللہ۔ اور پچھلے رمضان سے بھی بہت زیادہ بہتر ہمارا یہ رمضان اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کر دے کہ ہمارا بہتر سے بہتر رمضان ہو جائے۔ اور یہ کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تحفہ ہے، یہ جتنی بھی ہماری زندگی کے دن ہیں رمضان المبارک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بہترین عبادت کرنے والا، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، بہترین عبادت گزار، عبادت کرنے والا بنا دے۔ تو اس دعا کے ساتھ میری بہنوں ہم شروع کرتے ہیں رمضان المبارک کا ہمارا آج کا ٹاپک ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ بھی دکھا دیں گے رمضان المبارک کا جو ہے ہمارا سلائیڈ، رمضان کی فضائل اور جو ہمارا ٹائٹل تھا وہ بھی دکھا دیجئے انشاءاللہ۔ تو جو رمضان المبارک، اس کی امپورٹنس، اس کی فضیلت، یہ سب ہم جانتے ہیں انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ تو رمضان جو ہے وہ سب سے افضل، پہلے ہم اس کی تلاوت سن لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کے متعلق کیا حکم دیے، کیا احکام دیے۔ وہ آیت سورۃ البقرہ کی آیت 183 اور 184 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام دی۔ ہاں، تو ہم ترجمہ کرتے ہیں، یا اس کا مطلب ہے اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔
گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیے میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم با علم ہو۔ تو یہ ہم آیت نمبر ہم دیکھتے ہیں کہ 183 184 میں اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کیے روزے کے متعلق۔ تو رمضان سب سے افضل مہینہ ہے میری بہنوں، اس مہینے کی سب سے بڑی عبادت روزہ ہے، اور رمضان اللہ کے چنے ہوئے مہینے میں سے ایک مہینہ ہے، اور بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دینا جو ہے بغیر عذر کے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ اگر بیمار ہو، مسافر ہو تو روزہ بعد میں ہم رکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولت بھی دی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مطلب کیا ہے۔ رمضان کا لٹرل میننگ ہوتا ہے کہ جلنا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس مہینے میں کیونکہ ہمارے گناہ جل جاتے ہیں اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم چاند دیکھیں گے، ابھی شعبان گزر رہا ہے، تو شعبان کی 29ویں کو اگر چاند نظر آ گیا تو دوسرے دن جو ہے پہلا رمضان ہوگا، اگر 30ویں کا چاند ہو گیا تو پھر دوسرے دن پہلا رمضان ہو گیا۔ تو آپ کو پتہ ہے اسلامک مہینے یا 29 دن کے ہوتے ہیں یا 30 دن کے، لیکن ایک سنت ہم بھول جاتے ہیں، وہ کیا ہے کہ چاند دیکھنا، چاند دیکھنا اور اس کی دعا کرنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں اسکرین پہ دعا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ چاند دیکھنے کی دعا۔ تو کوشش کیجیے گا کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو آپ کہیں کہ چاند دیکھیں اور دعا بھی ضرور کریں۔ اگر آپ کے اپارٹمنٹس ہے تو آپ ونڈو سے دیکھ لیں یا نیچے کھڑے ہو جائیں، تو بچوں کو بھی معلوم ہوگا کہ جو ہے یہ بھی ایک سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے ہاؤس ہے تو اس میں کورٹ یارڈ میں ہم آپ نے اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلامی ربی وربک اللہ۔ اے اللہ ہم آپ کو، اے اللہ ہم آپ کو امن و ایمان، سلامتی و اسلام کا چاند دکھائیے، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا مسنون دعا ہے، تو اس کو ضرور یہ دعا کو مانگیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اس مہینے کی کیا فضائل ہیں۔ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا تھا، اور اس مہینے میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ القدر میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں لیلۃ القدر ہے اور اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انشاءاللہ سنتے ہیں تلاوت۔ شروع کری tanpa kelas gitu. Para ada kata kelas satu. Tani saya sudah lagi video deh itu mari. Bisa sekol pani আমার খালি। یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر ان 1000 مہینوں کو ہم جو ہے حساب جوڑیں تو 93 پوائنٹ سم تھنگ اتنے ایئرس، اتنے سال بن جاتے ہیں، اتنے سال بنتے ہیں۔ یعنی شب قدر میں ہم عبادت کریں تو کیا ہوگا کہ ہمیں اتنا ثواب ملے گا انشاءاللہ، اتنا سارا ہمیں ثواب ملے گا شب قدر کا ہمیں 93 پوائنٹ سم تھنگ ایئرس۔ اور شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح اترتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنا بابرکت مہینہ ہے یہ ہمارے لیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں اور کیا ہوا۔ جنگ بدر اس مہینے میں ہوئی تھی، اور جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں
کیا ہوتا ہے، آپ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس مہینے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی آیت نمبر 183 میں کتنی تسلی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، آیت نمبر 183 سورۃ البقرہ، جس کی آپ نے تلاوت بھی سنی، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو روزے رکھ کے تقوی حاصل ہو جاتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں تسلی بھی دے رہے ہیں کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صوم کہتے ہیں نا، عربک میں روزے کو صوم کہتے ہیں، تو صوم جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے عربک میں کہ لٹرل میننگ اس کا ہوتا ہے کہ ٹو اسٹاپ، کہ رک جاؤ۔ تو ہم کیا ہوتا ہے کہ جو چیزیں رمضان کے علاوہ حلال تھی، جیسے کھانا پینا، یہ تو حلال تھی نا، لیکن روزے میں اس سے ہم رک جاتے ہیں، یہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رک جانا، صبح سے لے کے سحری کے وقت سے لے کے کب تک، مغرب تک۔ اور میاں بیوی کے تعلقات سے بھی منع کیا گیا اس میں روزے کے درمیان، تو جو چیزیں حلال تھی وہ حرام ہو جاتی ہیں ہم پر روزے کی حالت میں۔ اور پھر ہمیں پتہ چلا سورۃ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورۃ القدر میں، کہ یہ اس میں لیلۃ القدر بھی ہے، جو کہ 21، 23، 25 اور 29 اور 27ویں شب کو ہمیں ڈھونڈنی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ چاند رات بھی جو ہوتی ہے وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے، طاق رات ہوتی ہے، طاق راتوں میں ہمیں ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے میرے لیے ہے، انسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے، مگر روزہ جو ہے وہ خاص میرے لیے ہے، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ منہ میں بدبو ہو جاتی ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ بدبو بھی مشک کی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزدار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہے۔ کتنی خوشیاں نصیب ہوتی ہے؟ 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزدار کو کہ روزدار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہے۔ وہ کس طرح کہ ایک تو روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہے، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ تو اس طرح روزدار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزے کا افطار کرتے تھے۔ مغرب کے وقت، افطار کے وقت اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو چھواروں سے روزہ کھول لیتے تھے، اگر چھوارے بھی نہ ہوتے تو پانی کے چند گھونٹ نوش فرما لیتے تھے۔ اور افطار کے وقت روزدار کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ افطار سے پہلے ضرور 10-15 منٹ، 5 منٹ، 8 منٹ نکال لیں، اپنی افطاریہ جلدی سے بنا لیں، جو بھی فرائنگ وغیرہ ہوتی ہے، اور بیٹھ جائیں لگا کے اپنا دسترخوان، ٹیبل، زمین پہ جیسے بھی بیٹھتی ہیں آپ، اور ضرور دعا کریں، دعا مانگیں، کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے جب روزدار کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو ضرور کوشش کریں کہ آپ دعا مانگیں۔ اور ابھی آپ نے یہ حدیث میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں روزدار کو۔ ایک افطار کے وقت کتنی ہمیں کریونگ ہوتی ہے نا، فرمائشیں بھی ہوتی ہیں، کوئی کہتا ہے پکوڑے، کوئی کہتا ہے اسپرنگ رول، کوئی کہتا ہے یہ کھاؤں گا، کوئی کہتا ہے وہ کھاؤں گا، تو ایک کتنی خوشی ہوتی ہے، اور پھر اللہ کے پاس جا کر بھی ہمیں اس کے ثواب پا کر خوشی محسوس حاصل ہوگی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، کیا فرمایا کہ جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہوا، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو شب قدر آپ کو پتہ ہے کہ کب ہوگی؟ رمضان کے آخری عشرے میں
21 23 25 27 29 یہ تاریخیں ہیں، لیکن ہم تو پورا عشرہ بلکہ پوری رمضان ہی میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آخری عشرے میں تو شب قدر تلاش کرنے کے لیے پھر وہ شبینہ بھی، قیام اللیل بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ہم ویسے بھی تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں رمضان میں، تو جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ روزدار کے لیے ایک دروازہ ہے، وہ والی حدیث دکھا دیں۔ ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزدار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں نہیں داخل ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جانے پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث مبارکہ کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خاص نیت کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور اس کے پچھلے والی حدیث بھی جو آپ دکھا رہی تھی وہ بھی دکھا دیں، ابھی جو آپ دکھا رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اتنا ثواب ہے، آپ دیکھیں روزوں کو رکھنے کا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اور عبادت کرنے کا، شب قدر کی اور رمضان کی عبادت کرنے کا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ جو ہے زبان، ناک، کان، ہاتھ، ہر چیز کا روزہ ہونا چاہیے نا۔ زبان سے کوئی ایسی لغو بات نہ کریں، کسی کو طعنہ، طنز و تشنی نہ کریں، طنز و تشنی نہ ہو اس کے اندر، کوئی فخر و غرور کی بات نہ ہو، آنکھ کوئی ایسی چیز نہ دیکھ لیں، کوئی اریاں چیزیں، کوئی اریاں فلمیں، کوئی ایسے میگزین وغیرہ، اب تو سب کچھ موبائل کے اندر ہے۔ دل میں لوگوں کے خلاف حسد، بغض، کینہ، جلن، دل کو بھی ردی سے، خیالوں سے صاف کر دینا چاہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ صرف کچھ لوگوں کو روزے کا بالکل ثواب نہیں ملتا، صرف بھوک اور پیاس ملتی ہے، کیونکہ ہر عضو کا روزہ ہے، تو اس سے کوئی ایسی غلط چیز سرزد ہو گئی، آنکھ کا زنا ہو گیا، کان سے ایسی کوئی باتیں سن لی اس کا زنا ہو گیا، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ صرف ایسے لوگوں کو بھوک اور پیاس ملتی ہے۔ تو اللہ کے لیے خالص روزہ ہو، اور جو ہے اس میں ریا، دکھاوا، شو آف نہ ہو، تو بہت اجر ہے۔ آپ جو سارے اجر آپ نے ابھی احادیث مبارکہ میں پڑھی۔ پھر یہ کہ برے خیالات دل میں نہ ہو، غصہ نہ ہو، نفرت نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، یہ ساری چیزیں ہمیں نکال دینی چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، افطار کا تو ہم نے پڑھا، آپ سحری کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سحری کھاتے تھے، اور سحری جو ہے سحری کا بڑا ثواب ہے۔ سحری کھانا بابرکت کھانا ہے، بھوک نہ ہو تب بھی ضرور کچھ نہ کچھ کھا لیں، کھجور کھا لیں، پانی کے چند گھونٹ پی لیے، کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تراویح کے بعد لیٹ ہو جاتے ہیں تو کھانا لیٹ کھاتے ہیں، تو پھر سحری کے وقت بھوک نہیں ہوتی، لیکن ضرور کچھ نہ کچھ کھا لیں، کیونکہ اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، اور جو ہے اللہ رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اسے معاف کر دیجئے، اللہ اس پہ رحم فرما دیجئے۔ تو ضرور سحری کے وقت بھی، ظاہر ہے آپ پہلے تہجد پڑھ چکی ہوں گی، اور آخری عشرے میں تو وہ شبینہ بھی پڑھا جاتا ہے، قیام اللیل بھی ہوتا ہے، مسجدوں میں بھی ہوتا ہے، تو گھر میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں اگر مسجد نہیں جاتے۔ آج کل جیسے پینڈیمک ہے تو مسجدوں میں نہیں جا پا رہے ہیں، الاؤ نہیں، اللہ کرے الاؤ ہو جائے تو گھر میں پڑھ رہی ہیں، تو دعا ضرور مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت سحری کے وقت آسمان دنیا پہ تجلی فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی حاجت طلب کرنے والا ہے، کوئی بخشش طلب کرنے والا، تو ضرور مانگیں دعا، ضرور تہجد کا، قیام اللیل کا وہ کریں انتظام، اور اس کے بعد افطاری سحری ضرور کریں، ٹھیک ہے، اور سحری میں سحری دعا ضرور مانگیں، سحری کھانے کا بھی بڑا ثواب ہے۔ تو رمضان جو ہے بخشش کا مہینہ ہے، اور جو ہے روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں تمام لوگوں کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور رمضان کی جو ہے اتنا بابرکت، اتنا مبارک مہینہ ہے کہ
نفل نمازوں کا ثواب جو ہے فرض نمازوں کے برابر ملتا ہے، اور پتہ نہیں فرض کا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کتنا اجر و ثواب دے دے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا ایسے ہے جیسے کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو آپ دیکھیں نوافل کا کتنا ثواب ہے نا، حج تو فرض ہے اور عمرہ جو ہے نفل میں آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی نے رمضان میں عمرہ کیا تو ایسے ہی ہے جیسے میرے ساتھ حج کیا۔ تو اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ روزدار کا ایک دن اللہ کے راستے میں روزہ رکھنا ایسے ہی ہے جیسے کہ اس کے عوض اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر جو میں نے بتایا تھا کہ کچھ لوگوں کو صرف بھوک اور پیاس ملتی ہے، تو جھوٹ نہیں بولنا ہے، حرام کام سے بچنا ہے، حرام مال حرام روزی سے بھی بچنا چاہیے، اور کوئی آئے اور وہ بے حیائی کی بات کرے، چیخے چلائے اور گالی دے، لڑائی جھگڑا کرنے لگے تو ہمیں خاموش رہنا ہے، بہت صبر کرنا ہے، بہت کنٹرول کرنا ہے، تو کہنا ہے انی صائمن، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، انی صائمن، اور اس کی بات کا جواب نہ دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب ہمیں کرنا ہے۔ قول الزور یعنی کہ غلط بات بھی نہیں کرنا ہے، جھوٹی بات بھی نہیں کرنی ہے۔ اب جیسے کہ حدیث آپ کے سامنے ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا ہر ایک عمل خود اسی کے لیے ہے، مگر روزہ وہ خاص میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے۔ اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی نہ کرنی چاہیے، نہ شور مچائے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزدار آدمی ہوں، انی صائمن، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو دیکھیں یہ حدیث مبارکہ بھی بتاتی ہے ہمیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیکنڈ دیں مجھے، ایک سیکنڈ۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کچھ اور احکامات دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزہ، اب خواتین کے بھی کافی مسائل ہوتے ہیں روزے کے، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ اور حیض اور نفاس، ہمارے جو مینسز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈیلیوری ہوتی ہے جن خواتین کی، تو اس کے متعلق ہم جانتے ہیں سمجھتے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ حیض سے مراد وہ خون ہے جو خواتین کو ہر ماہ مخصوص دنوں کے لیے جاری ہوتا ہے، اور نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو ولادت کے بعد کم و بیش 40 دن تک جاری رہتا ہے۔ شریعت نے عبادات کے حوالے سے ان دونوں کے لیے یکساں احکامات دیے ہیں، چنانچہ حیض اور نفاس والی خواتین کے لیے روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ اگر وہ رکھ بھی لیں تو ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ رکھ بھی لیں گی تو روزہ قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حیض شروع ہوتے ہی روزہ ٹوٹ جائے گا، خواہ سورج غروب ہونے میں ایک لمحہ ہی کیوں نہ باقی ہو، اور اس روزے کی قضا بعد میں پوری کرنا ضروری ہے۔ کوئی جو مینسز والی حائضہ خاتون ہے دن کے کسی حصے میں پاک ہو جائے تو اس کے لیے باقی دن کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ دن کے شروع میں حیض یا نفاس موجود تھا۔ اگر وہ رات کے کسی حصے میں خواہ فجر سے کچھ لمحے پہلے پاک ہوئی ہو تو اس پر اس دن کا روزہ واجب ہوگا۔ نیز اگر وہ طلوع فجر سے پہلے غسل نہ کر سکے تو طلوع فجر کے بعد غسل کر لینے سے بھی اس کا روزہ درست ہوگا۔ اور حیض کے دنوں میں ایام حیض گزرنے کے بعد اگر داغ لگے یا خون جاری رہے تو یہ میری بہنوں استحاضہ ہے۔ استحاضہ ایک بیماری ہے اور اس حالت میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا ضروری ہے، تاہم مستحاضہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گی، ٹھیک ہے۔ اگر بلیڈنگ جو ہے، جو پیریڈ ہے اس کے بعد بھی ہو رہی ہے تو وہ استحاضہ ہوتا ہے، تو اس میں کیا کرے گی، نماز پڑھنے کے لیے نیا وضو کرنا ہے۔ اب دوسرا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے اور حج پہ جانے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے اگر پیریڈز ہو رہے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، وہ گولیوں کا استعمال، ٹیبلٹس کھا لیتی ہیں خواتین۔ تو معنی حیض گولیوں کا استعمال بھی طبی لحاظ سے رمضان یا غیر رمضان کسی مہینے میں درست نہیں ہے۔ اتباع جو ہے ڈاکٹرز کی رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گولیاں عورت کے رحم ووم کو اور اعصاب کو، رگ پٹوں کو اور خون کے لیے نقصان دہ ہیں، اور مضر چیز کا استعمال شریعت کی روح سے ممنوع ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، ایک حدیث ہے بہت پیاری، وہ اسکرین پہ ابھی آپ دیکھیں گے، لا دررا ولا درارا، موطا امام مالک میں ہے، نہ نقصان پہنچا ہو اور نہ نقصان اٹھاؤ۔
بہت سی خواتین میری بہنوں ایسی گولیاں استعمال کرتی ہے جن سے ان کی مہینے کی عادت بگڑ جاتی ہے اور وہ بیمار رہنے لگتی ہیں، جس سے ان کے دیگر عبادات بھی متاثر ہوتی ہیں۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ ایسی دوائیں رمضان ہو یا غیر رمضان استعمال نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے چھٹے ہوئے روزوں کی قضا کی سہولت دی ہے، آیت کبھی تلاوت بھی کی گئی کہ چھٹے ہوئے روزے بعد میں رکھ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رخصت دی ہے، تو ان رخصتوں سے بھی فائدہ اٹھائیں، کیونکہ رخصتوں سے فائدہ اٹھانا بھی ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں قصر نماز کیوں پڑھیں ہم سفر میں، ضرور پڑھیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں دی ہے نا رخصتیں، اور پھر روزے میں بھی رخصتیں کچھ ہیں کہ جو حائضہ عورتیں وہ نہ رکھیں، بیمار جو ہے وہ نہ رکھیں، بہت زیادہ بوڑھے لوگ ہیں جو رکھ ہی نہیں سکتے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں روزہ اور حاملہ یا دودھ پلانے والی خواتین کے کیا احکامات ہیں۔ پریگننٹ عورت ہوتی ہے مطلب، اور جو ہے جو نرسنگ وومن ہوتی ہے جو دودھ پلاتی ہے، تو حاملہ یا دودھ پلانے والی خاتون اگر روزے کی وجہ سے اپنے یا بچے کی جان یا صحت کے لیے کسی قسم کا خوف محسوس کرے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ البتہ خوف ختم ہو جانے کے بعد جب ممکن ہو تو اپنے فوت شدہ چھوڑے ہوئے جو روزے ہیں ان کی قضا پوری کر لے، جیسے کوئی بھی مریض اپنی بیماری سے شفا یاب ہونے کے بعد قضا پوری کرتا ہے۔ آیت ارشاد باری تعالیٰ ہے، آیت نمبر سورۃ 185 سورۃ البقرہ، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اگر عورت حمل یا رضاعت دودھ پلانے کے دوران خود کو صحت مند پائے اور روزہ رکھنے سے نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو روزہ رکھنا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کو ویک ہے، اس کو لگتا ہے کہ نہیں رکھ پاتی ہوں تو نہ رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رخصت دی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں بوڑھی خواتین ہوتی، بہت بوڑھے مرد بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں، تو کسی عورت کے لیے بڑھاپے یا شدید کمزوری کی وجہ سے روزہ رکھنا ممکن نہ ہو تو اسے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ النساء آیت نمبر 29، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِكُمْ رَحِیمٌ، اور اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ ایسی ضعیف خاتون کے لیے چھوڑے ہوئے روزوں کا فدیہ دینا ضروری ہے، اور فدیے میں ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ 2 وقت کا کیوں؟ اس لیے 2 وقت کا کہ ہم سحری بھی کرتے ہیں اور افطار بھی نا 2 وقت ہوتا ہے، تو 2 وقت کا کھانا کھلائیں یا اتنی 2 وقت کے کھانے کے برابر کی قیمت ادا کر دیں۔ یہ قیمت جو ہے ہر فرد اپنے زیر استعمال خوراک کے حساب سے ادا کرے گا۔ اگر ہماری خوراک ہے ہم مرغی گوشت اور چرغے باربیکیو وغیرہ کھاتے ہیں، تو جو ہم کھاتے ہیں ویسے ہی حساب سے ہمیں ان کو کھانا دینا ہوگا یا پیسے دینے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ہم تو کھائیں گوشت مرغیاں اور لوگوں کو دے دیں، مسکینوں غریبوں کو فدیے میں ہم دے دیں سبزی اور دال اور پتہ نہیں کیا۔ خیر وہ بھی ان کی بھی کاسٹ ہوتی ہے ویسے تو، لیکن جو ہم کھاتے ہیں وہ دیں۔ فدیہ دینے کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے میری بہنوں کہ ایک مسکین کو سحری اور افطاری دی جائے، دوسری صورت یہ بھی ہے کہ 2 وقت کے کھانے کی قیمت یا راشن کسی ایک مسکین کو دے دیا جائے، ٹھیک ہے۔ روزہ کھلوانے کا ثواب، اگر ہم کسی کو افطار کراتے ہیں تو اس کا بڑا ثواب ہے، اور وہ ہمیں کروانا چاہیے۔ ہم افطاری تیار کر کے پکا کے اپنے عزیز رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، دوستوں کو، سہیلیوں کو بلا سکتے ہیں، کیونکہ اس کا بڑا اجر ہے۔ اس میں ہمیں ملتا ہے، ایک روایت میں اس میں آتا ہے، جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا یا کسی غازی کو تیار کیا تو اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا کہ جو روزہ رکھتا ہے اس کا اجر ہمیں ملے، اس کو تو ملے گا ہی، لیکن اس نے جو روزہ رکھا ہے اس کا اجر بھی ہمیں مل جائے گا۔ لیکن اب یہ نہ ہو کہ ہم اتنی لمبی اس کی پارٹی کر دیں، اتنا پکائیں کہ ہم تھک جائیں، اور افطاری میں اتنی لمبا افطاری کریں کہ نماز بھول جائیں۔ تھوڑا سا کھا کے فوراً نماز پڑھ لینی چاہیے، اس کے بعد آرام سے بیٹھ کے افطاری کریں، کھانا کھائیں، سب کریں۔ وہ اتنا ہوتا ہے لمبا کہ باتیں کرنا اور یہ کہ نماز کا وقت نکل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے 10-15 منٹ بعد بھی یا مغرب ہو جائے گی ہماری، لیکن وہ کس طرح کی مغرب ہوگی کہ اجر وہ نہیں ملے گا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل کیا ہے؟ کسی نے پوچھا صحابی نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نماز کو اس کے افضل وقت میں پڑھا جائے نا، نماز کو پہلے پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ تو
تھوڑا سا آپ نے کھجور لے لی یا تھوڑا سا چائے وغیرہ لے کے فوراً آپ نے نماز پڑھ لی تو افضل وقت کی نماز کا ثواب زیادہ ہے. اور رمضان آیا ہی اسی لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کریں, زیادہ سے زیادہ ثواب سمیٹیں اور جو ہے اللہ کے قریب ہو جائیں اور جنت کے مستحق ہو جائیں, اللہ کا دیدار نصیب ہو. تو ان چیزوں کا بہت خیال ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں, کھانا تو بیڈ میں بعد میں بھی کھا سکتے ہیں نا پیٹ بھر کے, تو بعض لوگ اتنا کھانے بیٹھ جاتے ہیں کہ مغرب کو بہت ڈیلے کر دیتے ہیں. مغرب پڑھ لیں, پھر افطاری کر لیں تھوڑی سی, اور پھر مغرب پڑھ کے پھر اطمینان سے بیٹھ کے ڈیٹیل سے کھائیں. تو لہٰذا ہمیں بہت خوش دلی کے ساتھ گھر والوں اور مہمانوں کے لیے افطاری کا انتظام کرنا چاہیے, لیکن اس میں اعتدال کریں, اسراف سے بچیں, کھانا ضائع نہ کریں, اور عبادت کے لیے بھی ہمیں وقت نکالنا چاہیے. اتنا نہیں ہو کہ خوش کریں فیملی کو بھی, رمضان ہوتا ہے بہت سی انواع اقسام کے کھانے بھی کھلائیں, لیکن اتنا نہیں کہ عبادت کا ہی وقت نہ بچے. اور ہم نے کسی کو افطار پہ بھی بلا لیا ہے تو اتنا کر لیں کہ وہ بھی گئے, نمازوں سے ڈیلے ہوتی چلی گئیں, اور پھر گپ شپ اتنی چلی کہ وہ عشاء بھی گئی اور جو ہے تراویح بھی گئی. بلکہ آپ لوگ تو بلا کے گھر میں بھی تراویح کر سکتی ہیں نا, پڑھا سکتی ہیں گھر میں بھی تراویح. تو اب ہم دعا دیکھ لیتے ہیں. اور پھر یہ کہ کوئی بلائے تو اس کا کھانا کھا کے ایسے نہیں آنا چاہیے, کیونکہ جو شکر گزار نہیں ہوتا, دوسروں کا, لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا, وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. تو کہیں بھی آپ افطار پہ جائیں تو ضرور ان کو دعا دیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار کرتے تو یہ دعا دیتے تھے, افطرا عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکۃ, تمہارے پاس روزے دار افطار کیا کریں, نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں اور تمہارے لیے دعائیں کریں. ٹھیک ہے, تو یہ دعا. اس کے بعد افطار بھی ہم گھر میں بھی افطار کریں تو اس کی بھی دعا ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کی بھی دعا میرے ساتھ پڑھ لیں کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ, پیاس جاتی رہی, رگیں سیراب ہو گئیں, اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی ضرور ملے گا. اللہ تعالیٰ ضرور اجر دیں گے ہمیں کہ افطار کروانے کا بھی اور اپنی افطاریوں کا بھی انشاءاللہ. تو یہ دعائیں آپ اسکرین شاٹ لے لیں اور اپنے فریج پہ یا ایسی جگہ لگا لیں جہاں ہماری فیملی ممبرز اس کو دیکھ سکیں, اور اس سے بھی آپ کو ثواب ملے گا. اب وہ چیزیں میری بہنوں ہم دیکھتے ہیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بھول کر کھانا پینا کھا لیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, آنکھ میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, دانت یا ڈاڑھ میں بہت درد اٹھائے وہ نکلوانے چلی گئیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. خون اگر ٹیسٹ کروانا ہے, آپ کا ٹیسٹ ڈیو ہے, کچھ لوگوں کو ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ ٹیسٹ ڈیو ہوتا ہے, جیسے مجھے تھائرائڈ ہے تو تھائرائڈ والوں السلام کو بھی ڈیو علیکم ہوتا ہے, ورحمۃ اور بھی اللہ بیماری, تو وبرکاتہ. خون میں ٹیسٹ کروانے بشارت سے بھی بول رہی نہیں ہوں. ٹوٹے گا. احتلام ہو جانا, غسل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. گرمی کی شدت بہت ہے, اگر آپ نے کلی کر لی تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایک دفعہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ کچھ سال پہلے گرمی کے روزے ہوتے تھے, تو ہم لوگ کر رہے تھے عمرہ, رمضان میں ہم چلے گئے تھے, میں, میرے بھائی, میرے شوہر, سب لوگ. تو اتنی گرمی تھی, یقین کریں اتنی گرمی تھی کہ میرے بھائی ہیں, انہوں نے آئیڈیا دیا کہ چلیں ہم لوگ سب نا کلی کر لیتے, لیکن حلق میں پانی نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے, تو بہت زیادہ گرمی کی شدت ہو. تو روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اور مسواک کا تو آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پہ یہ بوجھ نہ ہوتا, مجھے مشکل نہ ہوتا میری امت کے لیے, تو میں ان سے کہتا کہ ہر نماز کے وقت جو ہے وضو کے وقت مسواک کیا کرو. تو مسواک, اور آج میڈیکل سائنس بھی اس کے فوائد, بہت سارے فائدے بتا رہی ہے نا, کہ دانت کی بہت سی بیماریاں, گمز بیماریاں جو گمز بلیڈ کرتے وغیرہ وغیرہ سے نجات ہو جاتی. ضرورت کے تحت کھانے میں نمک چکھنا, اور یہ ہم سنتے آئے تھے کہ ظالم شوہر ہو تو نمک چکھ لو, ایسا کہیں مجھے تو آج تک یہ روایت نہیں ملی کہ ظالم شوہر ہے تو نمک چکھ لو یا وہ چکھ لو, لیکن چکھنے میں اوائڈ ہی کریں. اگر چکھ بھی لیا تو وہ حلق تک نہ جائے. شوہر کا اپنی بیوی کا بوسہ لے لینا, اس سے بھی نہیں ٹوٹتا روزہ. رمضان کی راتوں میں ہم بستری الاؤ ہے, اس کے لیے آیت بھی نازل ہوئی ہے, آپ کو پتہ یہی سورۃ البقرہ میں سارے احکامات ہیں. تو اب تو آپ ماشاء اللہ قرآن پڑھ رہی ہیں, اور رمضان میں بھی سارا پڑھیں گی, روز کا ایک پارہ. اور دورہ قرآن بھی کوشش کریں کہ 3 پارے روز کے ہو جائیں. ایک تو آپ خود پڑھ لیں, پھر اس کے بعد جو ہے دورہ قرآن سن لیں. آپ ساری ریکارڈنگز ہمارے پاس ہے, یوٹیوب سبسکرائب کر لیں, پہلے سے لے کے دوسرے 2 پارے ہو جائیں گے. پھر آپ جو ہے ایک پارہ کوشش کریں کہ آپ تراویح میں پڑھ لیں. ٹھیک ہے, پھر جب شبینہ شروع ہوگا ہمارا قیام اللیل آخری عشرے میں رمضان کے, تو اس میں بھی آپ یہ کر سکتی کہ آدھا پورا نہیں تو آدھا آپ نے تراویح میں پڑھ لیا, آدھا آپ نے اس میں پڑھ لیا قیام اللیل میں, تہجد میں.
پورے رمضان بھی تہجد میں پڑھ سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ آپ وہ آخری عشرے میں ہی پڑھیں، لیکن آخری عشرے میں تو ہم ظاہر ہے کہ بہت زیادہ شب قدر تلاش کرنے کے لیے کہ ہمیں شب قدر مل جائے اور 93 پوائنٹ سمتھنگ ایئرس کا ہمیں ثواب مل جائے، خیر من الف شہر جو کہ 1000 مہینوں سے بھاری رات ہے اس کا ثواب ہمیں مل جائے، اور وہ امور جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر کھانا پینا کھا لیا، ارادتاً قے کر لیا، وامٹ کر لی، اگر خود بخود وامٹ ہو گئی تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن وہ وہم ہو جاتے ہیں، مکھی چلی گئی، مچھر چلے گیا، پتہ نہیں حلق میں کچھ پھنس رہا ہے، ہاتھ ڈال ڈال کے ہم نے وامٹ کر لی، قے کر لی تو ٹوٹ جائے گا، حیض و نفاس آ گیا تو مینسز آ گئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے آپ کا 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ پہلے ہی کیوں نہ ہوا ہو پیریڈ، روزہ آپ کا اس دن کا نہیں ہوا، میاں بیوی کا خاص تعلق قائم ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے، اس کی جو ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، روزے کے درمیان میاں بیوی اگر جمع کر لیں تو روزے کی قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا، کفارہ ایک غلام آزاد کرنا، آج کل تو غلام نہیں ہوتے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا پڑیں گے، یعنی پورے 60 دن کے لگاتار روزے بیچ میں سے چھوڑیں گے نہیں، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، وہ امور جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، جس کی ہم نے بہت بات کی تھی اور حدیث مبارکہ بھی دیکھی تھی کہ انی سائمن میں روزے سے ہوں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا، ناک میں پانی زیادہ مقدار میں چڑھا دینا وضو کے وقت، تو یہ بھی وضو کے وقت خیال رکھیں روزے میں، تو روزہ مکروہ ہو جائے گا، بیہودہ فحش اور جہالت کے کام یا بیہودہ یا فحش باتیں کرنا اور سننا، غیر اخلاقی حرکات اور سکنات کرنا، یا ٹی وی انٹرنیٹ وغیرہ پر ایسی چیزیں واہیات چیزیں فحش چیزیں دیکھ لینا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جائے گا، تو بہت کوشش کریں کہ ان چیزوں کو اوائڈ کریں ہم، اور پھر یہ کہ نماز کی پابندی ہمیں کرنی، فرض نمازوں کو اول وقت پر خشوع و خضوع سے ادا کریں، اشراق پڑھیں فجر کے بعد، بیٹھی رہیں جا نماز پہ اشراق پڑھ لیں تو اس کا تو ایسے ثواب ہے جیسے کہ حج اور عمرے کا ثواب، پھر اس کے بعد چاش کی نوافل ادا کر لے، تھوڑا سا افطاری کی تیاری کر کے پکوڑوں کا بیسن گھول لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، کباب کا قیمہ وغیرہ جو کچھ کر کے پھر اس کے بعد آپ کی تہجد ہو گئی، آپ نے سحری کھلا دی، پھر آپ نے فجر پڑھی بیٹھی رہیں، پھر یہ ہے کہ قرآن مجید فجر کے وقت پڑھیں، کیونکہ فجر کا قرآن سورۃ الاسراء بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ وہ گواہ بنتا ہے نا، کانا مشہودہ بنتا ہے، وہ گواہ بنتا ہے، تو فجر کے وقت ضرور قرآن پڑھے، اور قرآن یا تو ہمارے لیے حجت بنے گا یا ہمارے خلاف آئے گا، تو ضرور اس کو پڑھیں، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ بہت سی آیات جو ہیں اپنے جیسے کہ سورۃ بقرہ ہے، سورۃ آل عمران ہے، اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ سے جھگڑا کریں گی، تو ضرور قرآن کو پڑھیں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ اشراق کے 1 ڈیڑھ گھنٹے بعد چاش کا دعا کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ حدیث مبارکہ ہے کہ جو اواب ہے اللہ کی طرف توبہ کرنے والے رجوع کرنے والے اوابین پڑھتے ہیں، تو چاش دعا اوابین ساری ایک ہی نماز کے نام ہے، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ اشراق چاش دعا سب ایک ہی نماز کا نام ہے، لیکن اگر اشراق پڑھ لیں گے فجر کے سورج نکلنے کے بعد، سورج کے طلوع ہونے کے 15 منٹ بعد، تو ایک حج عمرے کا ثواب، اور آپ نے دعا اور چاش پڑھ لی اس کے بعد، اس کے 1.5 گھنٹے کے بعد تو ظہر سے پہلے پہلے تک، تو اس کا آپ کو پتہ ہے کہ 4 رکعت پڑھنے کا 360 جوڑ کا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے، کفرانہ ادا ہو جاتا ہے، ہم جائیں کہیں آج کل تو مسجد میں جا بھی نہیں رہے ہیں، ڈونیشن ڈالیں کریں تو گھر اس کا ثواب ہمیں اس سے مل جاتا ہے 4 رکعت پڑھنے سے، دوحہ کی چاش کی، اور اگر جس نے 8 پڑھے تو اس کو جو ہے جنت میں گھر، اور جس نے 12 رکعتیں پڑھ لی تو اس کو سونے کا گھر ہوگا، پھر تہجد کی نماز تراویح کا اہتمام کریں، اور یہ کہ مسجد کھل جائے تو مسجد میں بھی جا سکتی ہیں، کیونکہ ویسے تو فرمایا کہ عورت کا گھر مسجد ہے، مسجد میں بھی ہونا، لیکن ہمیں 2 حدیث مبارکہ بھی اسکرین پہ بھی ہم دیکھتے ہوئے ملتی ہیں، جس میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مساجد سے نہ روکو، ایک اور حدیث مبارکہ عورتوں کو رات کے وقت مساجد میں جانے کی اجازت دے دیا کرو، تو اگر آپ مسجد جاتی ہیں خواتین تو ہمیں باحجاب جانا ہے، اپنی آوازیں بلند نہیں کرنی ہے، کیونکہ ہماری سب کی محلے میں ہی مسجد ہوتی ہے، تو مرد بھی ہوتے ہیں، ہمارے مردوں کے ساتھ محلے کے مرد بھی مسجد کے بھی مرد ہوتے ہیں، پیدل ہی آ رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ، تو اپنی آوازیں بلند نہ کریں،
اور پھر تیز خوشبو نہ استعمال کریں کہ مردوں تک ہماری خوشبو چلی جائے، اور پھر اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ النور آیت نمبر 31 میں، کیا ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ ایسی چیزوں کے ظاہر ہونے میں کوئی حرج نہیں میری بہنوں جن کا چھپانا ممکن ہو نہ ہو، جیسے انگوٹھی نظر آ گئی، مہندی نظر آ گئی، جیسے ڈیل ڈول ہو، اگر میں دبلی ہوں تو میں دبلی ہی نظر آؤں گی نا، اگر میں موٹی ہوں تو میرا ڈیل ڈول موٹا ہے تو موٹی ہی نظر آؤں گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو ہمارا ڈیل ڈول ہی ایسا ہے۔ پھر ہجوم اور رش میں اور مردوں سے، بھیڑ سے الگ رہیں، جہاں تک ہو سکے پچھلی صفوں میں رہیں، اور آپ وسلم کا فرمان ہے کہ مردوں کے لیے سب سے اچھی صف پہلی اور سب سے بدترین آخری ہے، اور عورتوں کے لیے سب سے اچھی صف آخری اور سب سے بدترین پہلی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شہر القرآن ہے، آپ نے ابھی سورۃ القدر میں تلاوت بھی سنی پڑھا کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الصاد میں آیت نمبر 29، یہ کتاب جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے بابرکت ہے، تاکہ وہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور عقل والے نصیحت پکڑیں۔ تو قرآن مجید کو غور و فکر سے پڑھیں، اس میں تدبر کریں۔ ہمارے درس ہوں گے، پچھلے سال سے آپ نے کہا ہے، میں تو چھٹی چاہ رہی تھی رمضان میں، آپ لوگوں نے کہا نہیں کہ رمضان میں چاہے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کچھ نہ کچھ ضرور ہماری سورۃ الاعراف بھی ہمیں کمپلیٹ کرنی ہے، تو ہمارے دروس بھی رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ عبادت کا مہینہ ہے، شہر القرآن ہے، تو قرآن کے حلقے بھی ہونا چاہیے، قرآن کی کلاسز بھی ہونی چاہیے، تو ضرور کریں۔ پھر قرآن مجید کے سیکھنے کے ساتھ ساتھ سکھانے کا بھی اہتمام کریں۔ اگر آپ کسی کو پڑھا رہی ہیں تجوید یا کچھ بھی، تو اس کو نہ بند کریں کہ رمضان ہے میں روزے سے ہوں، نہیں، بلکہ یہ تو شہر القرآن ہے، تو قرآن پڑھنا چاہیے۔ اور دورہ قرآن بھی آپ سنیے گا دوبارہ سے، روز کا 1 پارہ 15 منٹ کر کے، کچن میں لیٹنے آئی ہیں، کچن میں تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے گزر ہی جاتے ہیں، پورا ہو جاتا ہے قرآن۔ تو اور اللہ تعالیٰ آپ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ بھی دی جاتی ہے نا اس مہینے میں، تو صدقہ زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ و خیرات میں بھی کثرت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے تھے، آپ کے اتباع میں آپ کی ازواج مطہرات بھی بڑھ چڑھ کر صدقہ و خیرات کرتی تھیں۔ حضرت زینب بنت خزیمہ کا تو نام ہی صدقہ و خیرات میں کثرت کی وجہ سے ام المساکین پڑ گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو کچھ ہوتا خیرات کر دیتی۔ حضرت عروہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ ایک دفعہ چشم دید واقعہ بیان فرماتے کہ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس 70,000 درہم کی خطی رقم آئی، انہوں نے میرے سامنے کھڑے کھڑے ساری رقم اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، اور دوپٹہ کا پلو جھاڑ دیا، اور ان کا یہ حال تھا کہ تقسیم کے وقت اپنے کرتے میں پیوند لگا رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 1,00,000 اور درہم بھیجے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، شام ہوتے ہوتے ایک ہوا بھی پاس نہ رکھا، سب محتاجوں کو دے دیا۔ اتفاق سے اس دن روزہ رکھا تھا۔ لونڈی نے عرض کی افطار کے سامان کے لیے تو کچھ رکھ لیا ہوتا، تو فرمایا تم نے یاد دلا دیا ہوتا۔ ایک مرتبہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ روزے سے تھی، گھر میں ایک روٹی کے سوا کچھ نہ تھا، اتنے میں ایک سائلہ نے آواز دی، سائلہ یعنی مانگنے والی، تو سائل مانگنے والا، تو ایک سائلہ نے آواز دی تو لونڈی کو حکم دیا کہ وہ ایک روٹی بھی اس کی نظر کر دو۔ لونڈی نے کہا کہ شام کو افطار کس چیز سے کیجیے گا؟ فرمایا یہ تو دے دو۔ شام ہوئی تو کسی نے بکری کا سالن ہدیتاً بھیجا۔ لونڈی سے حضرت عائشہ نے فرمایا دیکھو یہ تمہاری روٹی سے بہترین چیز اللہ نے بھیج دی۔ تو میری بہنوں دینے سے مال بڑھتا ہے، کبھی بھی نہیں گھٹتا۔ پھر ہم جو ہے زکوٰۃ بھی اس میں دیتے ہیں، تو ہماری زکوٰۃ اپنی سالانہ زکوٰۃ لازماً ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ کے کا ہم دیکھ لیتے ہیں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں، زکوٰۃ کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 8 لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اسکرین پہ ہم دیکھتے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔
سورۃ التوبہ آیت 60 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اب دیکھیں یہ 8 مد ہے نا, اور 2.5% ہمیں زکوٰۃ دینا. یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں, ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر معمور ہوں, اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو. نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں. ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے, اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے. اب ان 8 مت کو آپ کیسے سمجھیں گی؟ پہلے تو 2.5% کو سمجھ لیں. 2.5% ایسے دینا ہے کہ آپ کا سال بھر آپ نے خرچہ کیا, ٹھیک ہے, سال آپ کا گزر گیا. سال گزرنے پہ پورے خرچے اخراجات کرنے کے بعد سارے کھانا پینا, گروسری, بچوں کے اسکول لینا دینا, آنا جانا, کپڑے, ہر چیز کرنے کے بعد, گھر کا کرایہ, ٹیکسز سب بھرنے کے بعد آپ کے پاس جتنا بچا ہے اس میں سے 2.5% 2.5% آپ اپنے مال کی زکوٰۃ دیں گی. اگر آپ کے پاس 7 تولے سونا ہے تو اس پہ آپ زکوٰۃ دیں گی 7 تولے سونے پر, ٹھیک ہے. اچھا, وہ ہوتا ہے 81.64 گرام. 7 تولے کتنا ہوتا ہے آپ کے پاس؟ اگر 81.64 گرام سے زیادہ ہے تو آپ زکوٰۃ دیں گی اس پہ 2.5%. اور اگر آپ کے پاس چاندی 52 تولہ ہے یعنی 606.51 گرام ہے تو اس پہ بھی آپ کو زکوٰۃ آپ کی لازم ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اور جو ہے 1 گرام میں 11.669 ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں, اب یہ اس کو ہم سمجھتے ہیں, یہ جو آیت آپ کے سامنے ہے کہ یہ کون 8 لوگ ہیں, کیا مد ہے, تو اس کو اسکرین پہ آپ دیکھیں. ہم دیکھتے ہیں کہ فقراء و مساکین کن کن کو دینا ہے. اچھا, اب سب سے پہلے تو للفقیر, الفقراء, تو فقراء جو ہے فقیر کی جمع ہے, جس کے پاس اپنی ضرورت, گھر والوں کی ضرورت یعنی کھانا پینا, کپڑے اور مکان وغیرہ کے لیے کچھ نہ ہو, ان کو دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ, یہ سارا آیت میں تھا, ٹھیک ہے, تو یہ سمجھانے کے لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے. المساکین, مساکین مسکین کی جمع ہے, جس کے پاس اپنی ضرورت کا آدھا ہو یا اس سے زیادہ ہو. مثلا اس کے پاس 100 روپے ہوں اور وہ 200 کا محتاج ہو, اس کو 200 کی ضرورت ہو, خرچہ پورا نہیں ہو رہا. عاملین, زکوٰۃ وصول کرنے والے, جو اسلامی حکومت کی طرف سے صدقات کی وصولی اور اس کے حساب کتاب پر معمور ہو, حکومت کی طرف سے, کسی ادارے کی طرف سے نہیں, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے اسلامی حکومتوں میں, آپ وسلم کے زمانے میں, خلفائے راشدین کے زمانے میں, اس کے بعد بھی کیا ہوتا تھا کہ حکومت, اسلامی حکومت زکوٰۃ وصول کرتی تھی, ٹھیک ہے. آج کل تو ہم انڈیپینڈنٹلی دے دیتے ہیں. مؤلفۃ القلوب, مؤلفۃ القلوب کیا ہے؟ جن کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہو, یا جو اسلام میں کمزور ہوں. تو نئے نئے جو مسلمان ہوتے تھے, ظاہر ان کا ایمان بھی کمزور ہوتا تھا, تو آپ وسلم ان پہ بھی خرچ کرتے تھے. تو یہی بات اس آیت میں بتائی. غارمین, جو مقروض ہو گئے ہوں, جن کے اوپر ضمانت کا بوجھ ہو, جو قرض دار ہوں. الرقاب, گردن آزاد کرنے میں, اغوا کاروں یا غلاموں کو آزاد کرنے میں, یا قیدیوں کو رہا کرنے میں خرچ ہوگا زکوٰۃ کا مال. فی سبیل اللہ, دعوت دین اور جہاد فی سبیل اللہ کی مد میں خرچ ہوگا, دین کی دعوت دینے میں, کتابیں چھپانا, اس کو بانٹنا. اور ابن السبیل, مسافر جو حالت سفر میں ضرورت مند ہو جائے, خواہ اپنے مکان پر غنی کیوں نہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ حج عمرے پہ بھی جاتی ہیں, آپ دیکھتی کہ جیبیں کٹ جاتی ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. جتنی دیر میں وہ اپلائی کریں, ان کے کریڈٹ کارڈز ان کو واپس آئیں, چیک بکس واپس آئیں, تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے نا. تو اس وقت وہ امیر تو ہوتے ہیں, لیکن اس وقت تو سب لٹ گیا ہوتا ہے, ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا, تو پھر وہ بھی زکوٰۃ لے سکتے ہیں. تو زکوٰۃ ان سب کے لیے اللہ کی طرف سے فریضہ ہے. زکوٰۃ کے مستحق یہ تمام افراد ہیں, یہ مدیں ہیں. اب دیکھیں قرآن کی مجلسوں میں آنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اب ہم محتاج نہیں رہے. اب زکوٰۃ کس کو دینی ہے, آپ نے یہ اسکرین شاٹ لیا, یہ نکالا, اور جو پوچھے اس کو بھی آپ نے بھیج دیا, اور پھر آپ نے آیت بھی بھیج دی اور آیت کو سمجھا بھی دیا اس اسکرین شاٹ سے. تو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دعوت دیں, کہیں کہ ہمیں تو ایک کتاب بنا کر اسکرین پہ دکھائی جاتی ہے, اور جو ہے محتاجی بھی ختم ہو جائے گی نا. کہ ہم جیسے کہ قرآن ہمارے اسکرین پہ ہوتا ہے, آپ سب کو بتائیں, ٹھیک ہے, کہ اسکرین پہ ہوتا ہے قرآن, اور ہم جو ہے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ جو علم آپ حاصل کر رہی ہیں, جو لذت, جو قرآن کی لذت آپ حاصل کر رہی ہیں, وہ لوگوں کو بھی لائیں, کہ بالکل محتاجی ختم ہو جائے گی. سب کچھ جو ہے سامنے ہمارا اسکرین پہ ہوتا ہے, تفصیل بھی ہوتی ہے, ٹرمنالوجی بھی ہوتی ہے, دعائیں بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لائیں تو آپ کو بہت ثواب ملے گا. جو آپ حاصل کریں دوسرے بھی حاصل کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو آپ اسکرین شاٹ لے لیں اس کا, اوکے.
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر الہی میں بہت ہمیں رغبت کرنی ہے رمضان کے مہینے میں. ویسے رمضان تو ایک ٹریننگ پیریڈ ہے، رمضان کے بعد پوری عمر بھی ہمیں یہی کام کرنا ہے. تو ماہ رمضان میں کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اس لیے کہ اس مہینے میں عبادت گزاروں کے اعمال کا بدلہ دیگر دنوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. رمضان میں تمام نوافل کا اجر جو ہے فرض کے برابر ہوتا ہے، اور فرائض کا اجر تو بے حساب ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے کہ مثل الذی یذکر ربہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رب کو یاد کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے. تو کام کاج کے دوران بھی میری بہنوں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں. اور یہ سائنس بھی پروو کر رہی ہے کہ عادات کو بدلنے کے لیے 30 دن چاہیے ہوتے. کتنے 30 دن؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی ہمیں 30 دن دے دیے کہ اس میں اپنی عادات بدل لیں نا. تو نماز ہے، روزے ہیں، عبادات ہیں، اپنے ہر اعضاء کو کنٹرول میں رکھنا، کوئی غلط چیز نہیں دیکھنا، کان سے کوئی غلط چیز نہیں سننا، کوئی کہیں غلط قدم نہیں اٹھانا. تو ایک ٹریننگ پیریڈ ہے جس میں سارا سال وہ ٹریننگ رہے، اور پھر پوری عمر کے لیے ہم جو ہے اس طرح کے اچھے اچھے کام کریں، عبادت اچھی طرح سے کریں. تو ذکر ایک جامع اصطلاح ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے. تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ، تحمید کرنا الحمدللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحلیل جو ہے لا الہ الا اللہ. اور حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے، اور الحمدللہ سب سے افضل کلمہ شکر کا ہے. تو اگر میزان پہ ہمارے اعمال تولے جائیں گے اور لا الہ الا اللہ جس نے زیادہ پڑھا ہوگا وہ رکھا جائے گا، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. افضل ذکر ہے اور الحمدللہ افضل کلمہ بھی ہے اور شکر بھی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے تم اپنے سے پہلوں کے درجوں کو پالو گے، بعد والے تمہارے درجے کو نہ پہنچ سکیں گے، اور تم تمام لوگوں میں بہترین قرار پاؤ گے سوائے اس شخص کے جو اسی طرح کا عمل کرے گا. تم لوگ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ کہا کرو. اور یہ ہم کرتے ہیں، اور 100 کی گنتی پورے کرنے کے لیے ہم چوتھا کلمہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر. لیلۃ القدر آپ کو پتہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. تو رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا مسنون ہے، کیونکہ یہ حدیث مبارکہ ہے. اسکرین پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے. ٹھیک ہے، راتوں کو جگاتے تھے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، جب 9، 7، 5 راتیں باقی رہ جائیں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں رات. ایک اور روایت میں آتا ہے 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات کو تلاش کرو. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں شب قدر پالوں تو اس میں کیا کہوں؟ تو آپ سب نے فرمایا کہو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا، کرم کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کہیں گی سب کے لیے، گھر والوں کے لیے، تو کہیں گی فاعف عنا، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے. تو خوب خوب عبادت کریں، تراویح، قیام اللیل، سحری، افطار، سحری کے وقت دعا، افطار کے وقت دعائیں. جلدی سے اپنا کچن بند کر دیں 15 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے. اور جو ہے اگر کوئی دعوت ہے، زیادہ لوگ ہیں، نہیں بند کر پا رہی ہیں، نہیں تو آپ پھر زبان سے تو ضرور ذکر اور دعا کرتی رہیں. اور مسنون اگر ٹائم ہے تو وہ جو آپ کے پاس قرآنی اور مسنون دعا ہے، اورنج بک ہے، اس سے دعا کر لیں، 10-15 منٹ اس میں لگتے ہیں. چاہے پوری نہ کتاب ختم ہو، تھوڑی بھی پڑھ لیں. نہیں تو پھر زبان سے اپنی اردو میں، اپنی جو بھی لینگویج ہو، آپ جو بھی جس میں بھی بات کرتی ہوں مدر ٹنگ میں کریں، اللہ تو سنتے ہیں. پھر لیلۃ القدر جو ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ 1000 مہینوں سے بھاری ہے، اس کی عبادت کا ثواب اتنا ہے جیسے 93.33 سالوں کا ثواب ملا. ہمیں تو معلوم بھی نہیں کہ ہم 93 ایئر زندہ رہیں گے یا 83 ایئر زندہ بھی ہیں کہ نہیں، مطلب اتنی عمر بھی ہے کہ نہیں. اور اگر ہر رمضان میں اتنے ہی ہم نے سالوں کی ہمیں عبادت مل گئی، اتنا ثواب مل گیا، تو پھر تو کیا کہنے انشاءاللہ.
بخشش ہی بخشش اور اعلیٰ درجے کے جنتی اللہ ہمیں بنا دیں انشاءاللہ۔ اور پھر لیلۃ القدر جو ہے نا، اس کو جو ہے اس کی صبح جو ہے سورج بلند ہونے تک شعاع نہیں ہوتی، آپ خود بھی دیکھ سکتی ہیں، واللہ عالم بالصواب، لیکن یہ علماء کا کہنا ہے کہ اس کی صبح سورج بلند ہونے تک شعاع نہیں ہوتی ہے، تو آپ صبح اٹھ کے دیکھ بھی سکتی ہیں۔ تو یہ اللہ کی کائنات پہ غور کرنے کا بھی ثواب ملے گا، کیونکہ آیات کونی میں اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرنے کا بھی ثواب ہے۔ اس کے بعد آپ وسلم کی ایک روایت ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ وسلم نے فرمایا میں لیلۃ القدر بتانے کے لیے نکلا تو 2 آدمی جھگڑے کر رہے تھے، تو اس سے مجھے روک دیا گیا، تو جھگڑا فساد نہیں کرنا ہے۔ اور پھر اس ظاہر ہے آپ وسلم نے فرمایا اس میں بھی کوئی مصلحت تھی کہ وہ ایک ہی رات ہم عبادت کر کے بیٹھ جاتے، تو اس کی وجہ سے ہم طاق راتیں ڈھونڈنے میں ہم پورا عشرہ آخری عشرہ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کی غرض سے مسجد میں رہنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ یہ سنت موقدہ کفایہ ہے اور اس کی مدت 10 دن ہے۔ یہ سنت موقدہ کفایہ ہے، ہر کوئی ضروری نہیں کہ ہر کوئی کرے، لیکن ہمارے محلے کی مسجد میں ایک آدمی کو ضرور لازماً جو ہے اس کے لیے بیٹھنا چاہیے، اعتکاف کے لیے ضرور بیٹھے، ایک آدمی تو ضرور ہونا چاہیے نا۔ تو یہ تو مردوں کے کام ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ کہ کون بیٹھے کون نہ، کہ بیٹھا ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد ہر سال رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن اعتکاف فرماتے تھے، لیکن وفات کے سال آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ اگر کسی کو اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہ آ سکیں تو میری بہنوں جتنے دن میسر ہوں اتنے دنوں ہی کا اعتکاف کر لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو۔ فجر کی نماز کے بعد اعتکاف بیٹھنا سنت ہے۔ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا لازمی ہے۔ عورتوں کو بھی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی تو آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ قریبی مسجد میں اعتکاف کی سہولت نہ ہو تو خواتین گھر کے کمرے یا گوشے میں اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن یہ مسنون اعتکاف شمار نہ ہوگا کیونکہ مسنون اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ آپ کے پاس اعتکاف میں آتی بھی تھی ملنے، تو ضرورت کے تحت اعتکاف میں اٹھ سکتے ہیں، کھانے پینے کے لیے، رفع حاجت کے لیے، غسل کرنے کے لیے، ہمیں کھانا دینے کے لیے بھی، آپ کے مرد بھی اعتکاف میں تو کھانا دینے کے لیے بھی گھر والے جا سکتے ہیں، بس ضرورت کے تحت۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اختتام پر عید الفطر اہل ایمان کے لیے خوشیوں کا ایک پیغام لاتی ہے، تو ہمیں اس میں بھی کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ عید کے لیے لباس اور دیگر چیزوں کی تیاری ہر دل کی خوشی سے کریں، اپنی استطاعت کے مطابق اچھا اور خوبصورت لباس بنوانا چاہیے۔ عید کی خوشیوں میں ہمیں معاشرے کے، سوسائٹی کے دیگر غریب اور افراد ہیں، نادار افراد ہیں، ان کو بھی شریک کریں اور جو ہے ممکنہ حد تک ان کی مدد کریں۔ یتیم بچوں کا بہت خیال کریں، اگر بہت چھوٹے بچے ہیں تو ان کو کھلونے بھی دیں، اکثر ہم ان کو ٹوائز نہیں دے رہے ہوتے، ہم کہہ رہے نہیں پیسہ بھی دیں، چیزیں بھی دیں، ان کو ٹوائز دے تو ننھے معصوم بچے اتنے خوش ہو جاتے ہیں۔ عید کے دن اپنے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی سنت نبی کی روشنی میں تیاری کرانا چاہیے، اور خاص طور پہ یہ ضرور چاند کی دعا، چاند دیکھنا، تو وہیں سے خوشی شروع ہو جاتی۔ عید کے روز مسواک کرنا ہے، غسل کرنا، بہترین لباس پہننا اور خوشبو لگانا سنت ہے، اسے مستدرک کے حاکم میں بتایا گیا۔ نماز عید کے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہمیں عمل کی نیت سے، سنت پہ عمل کی نیت کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میٹھی چیز کھا کے جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا کے جاتے تھے، ہمارے یہاں تو کھجور بھی کھا لیں، شیر خرما سویاں بھی بنا ہوتا ہے ماشاءاللہ، تو میٹھی چیز کھا لیں، کھجور بھی کھا لیں پہلے۔ خواتین نماز کی ادائیگی کے لیے عیدگاہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام عطیہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ہم جوان کنواری لڑکیوں اور پردہ نشین عورتوں کو دونوں عیدوں کے دن نماز کے لیے لائیں۔ حکم دیا کہ حیض والیاں مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے دور رہیں، حیض والی عورتوں کو بھی آنے کے لیے کہا، کیونکہ ہمارا جتنا زیادہ اجتماع ہوگا، جتنی بڑی گیدرنگ ہوگی مسلمانوں کی، تو غیر قوموں پہ، دوسری قوموں پہ جو ہے روب پڑے گا، کہ کثرت کا روب پڑتا ہے نا۔ تو عیدگاہ جاتے ہوئے آہستہ آہستہ آواز میں تکبیریں پڑیں گی، تو ہم تکبیرات پڑھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، اسکرین پہ دیکھیں سب لوگ،
تو تکبیرات ہم پڑھتے ہیں، جانتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے لیے سب تعریف ہے۔ دوسری تکبیر ہماری ہے، دوسری تکبیر بھی ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو یہ تکبیرات پڑھنی ہے جب تک خطبہ نہیں شروع ہوتا۔ کسی وجہ سے عیدگاہ نہ جا سکیں تو صحیح بخاری کی روایت ہے تو گھر میں 2 رکعت نماز ادا کر لیں، اور عید کے روز ملاقات کرتے ہوئے ایک دوسرے کو مندرجہ ذیل دعا دیں۔ کیا ہے؟ تقبل اللہ منا و منکم، اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے عبادت قبول فرمائے۔ کون سی عبادات؟ روزے، قیام، سیام، تراویح، قیام اللیل، جتنے ہم نے 2-3 قرآن پڑھے دن میں، روز وہ سارا جتنی عبادات، ذکر، اذکار، اللہ تعالیٰ سب قبول فرمائے۔ یہ اتنی اچھی دعا ہے تو یہی سب کو کہیں گی، اس کو یاد کر لیں، اسکرین شاٹ لے لیں، آتی بھی ہے سب کو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد شوال کے روزے، عید کے بعد حضرت ایوب انصاری سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے زمانے بھر کے روزے رکھے، تو پورے زمانے کے روزوں کا ثواب صرف 6 روزوں پہ مل جائے گا۔ ایک اور مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے کا ثواب 10 مہینے اور شوال کے 6 روزوں کا ثواب 2 مہینوں کے برابر ہے، تو 10 + 2 1 سال ہو گیا، تو اس طرح یہ 1 سال کے روزے ہوں گے۔ تو یہ 2 ہمیں حدیثیں ملتی ہیں۔ یہ روزے عید کے بعد، عید کے فوراً بعد یا ماہ شوال میں تاخیر کے ساتھ مسلسل یا الگ الگ دونوں طرح رکھے جا سکتے ہیں۔ البتہ عید کے فوراً بعد پے در پے رکھنا افضل ہے، لیکن اگر ہم کنسیکیوٹلی پے در پے نہیں رکھ سکتی ہیں تو الگ الگ رکھ سکتی ہیں، چھوڑ چھوڑ کے رکھ سکتی ہیں، مسلسل اگر نہیں رکھ سکتی، لیکن مسلسل پے در پے رکھنا افضل ہے۔ اور پھر کچھ لوگ جو ہے، میرے لیے بھی لیسن ہے، آپ کے لیے بھی، فیملیز بڑی ہوتی ہیں، خاندان بڑے ہوتے ہیں، تو کیا کرتی ہیں کچھ خواتین کہ وہ ہماری دعوتیں چل رہی ہوتی نا، بعض لوگوں کی فیملیز یہاں سارے یہاں پر ہیں، تو ایک دن کوئی بلاتا ہے، دوسرے دن کوئی بلاتا ہے، تیسرے دن کوئی بلاتا ہے، تو یہ نہ کریں کہ میں روزے سے ہوں، کیونکہ ایک نفل روزہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو بعض لوگ دوسرے دن سے، بہت افضل ہے دوسرے دن سے شروع کر دیں، لیکن بڑی بڑی فیملیز ہیں تو مل کے کھائیں پئیں، انجوائے کریں، یہ تو خوشی کا دن ہے، ہمارا تہوار ہے، ہمارا فیسٹیول ہے، اور ہمارے تو یہ 2 ہی عیدیں ہوتی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جب آپ کی فیملیز بلانا، دعوتیں آپ کی ختم ہو جائیں تو پھر آپ تیسرے چوتھے دن سے رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے پے در پہ ایک ساتھ رکھنا افضل ہے، لیکن وہ بھی اگر نہیں رکھ سکتی تو الگ الگ کر کے بھی رکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس قابل بنائے کہ ہم بہت زیادہ عبادت کریں۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور اچھے ذکر، اذکار، نمازیں، تراویح، قیام اللیل، شبینیں، ہر چیز ہم پڑھیں انشاءاللہ، اور ایک لمحہ بھی ہم ضائع نہ کریں انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے ابھی پڑھا حدیثوں سے بھی اور روایتوں سے بھی کہ رمضان میں جو ہے نفل نمازوں کا ثواب جو ہے وہ کتنا ہے میری بہنوں، فرض نمازوں کے برابر ہے نا۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں، ہر وقت جو ہے نمازوں کے بعد اور جو ہے نوافل نمازوں کے بعد ہماری زبان کو ہم تر رکھیں گے اللہ کے ذکر سے، بلکی ٹنگ موائسٹ ود ریممبرنس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، انشاءاللہ ایک لمحہ بھی ایسے نہیں جانے دیں گے۔ اور پھر دوسرا ایک اور حدیث مبارکہ ہے بہت اچھی، اور خواتین کے لیے دیکھیں اسکرین پہ کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اتنے کام، دیکھیں کتنی اچھی حدیث ہے، آپ دیکھیں کہ جب عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، تو وہ جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا کرے عورت؟ 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، ہے نا؟ کوئی بھی آیا تو کور ہو کے آ رہی ہے، کپڑے لباس بھی اس کے اچھا ہو کہ سطر ڈھکا چھپا ہو، باہر بھی نکلے تو حجاب اور پردے میں ہو، اور اپنے خاوند کی فرما برداری کرے۔ تو اگر شوہر خوش ہے تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائیں گے، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی بڑی فیملیز ہوتی ہیں، بچیاں بھی شادی کر کے جاتی ہیں تو فیملیز بڑی ہوتی ہیں، تو گھر کے کام بہت ہوتے ہیں، صرف فرض نمازیں ہی پڑھ سکتی ہیں، تو پھر دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے،
اور جو ہے کہ نہیں میں تو زیادہ پڑھ نہیں سکتی ہوں، کیونکہ وہ بھی ایک عبادت ہے. میں یہ نہیں کر رہی ہوں کہ نہ پڑھے نوافل نماز، لیکن یہ ہے کہ انسان ٹائم نکالے، اللہ سے وقت میں برکت کی دعا کرے تو ضرور سب کے لیے ٹائم نکل آئے گا. تراویح کے لیے بھی، قیام اللیل کے لیے، تہجد کے لیے بھی، قرآن کے لیے، ہر چیز کے لیے نکل آتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے تھوڑا سا کچھ بیماریاں ہوتی ہے، کچھ ٹیبلیٹس ہم کھا رہے ہوتے ہیں، کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، تو روزے رکھ کے بھی جو بالکل بھی جو ہے وہ نہ کریں کہ غصے میں آ جائیں اور یہ کہ موڈ خراب ہو کہ مجھے تو کام کرنا پڑ رہا ہے، مجھے تو بہت پکانا پڑ رہا ہے. تو کھانا کھلانے پہ تو بہت زور دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. کھانا کھلانے کا تو بہت ثواب ہے. تو اس کو عبادت، ہر چیز فیملی کے لیے کھانے بنا رہی ہیں، افطاریاں بنا رہی ہیں. اتنا بھی نہ بڑھا لینا ہم کام کے، پھر ہم عاجز، خود ہی عاجز ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو اس کو بس، اور اسراف ہو جائے پھر بہت زیادہ بنا بنا کے پھینکیں تو کام تو بہرحال بڑھ جاتا ہے، عبادت بھی بڑھ جاتی ہے. تو یہی تو صبر ہوتا ہے اور یہی تو امتحان ہے، اور اسی سے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا کہ ہم نہ منہ بگاڑیں، نہ باڈی لینگویج سے دکھائیں کہ میں آپ کو برا لگ رہا ہے کام کرنا، بہت زیادہ عبادت کرنا، یا ہم جتا رہے ہیں کہ ارے مجھے تو 3 قرآن بھی کسی طرح دورہ قرآن بھی سننا ہے، مجھے تو تراوی میں بھی قرآن کرنا ہے، مجھے تہجد میں بھی قرآن کرنا ہے، مجھے قرآن ایک پڑھنا بھی ہے. تو یہ ہے کہ یہ تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یہ تو ہم اپنی جنت کمانے کے لیے کر رہے ہیں نا. یہ کسی پہ احسان تو نہیں کر رہے ہیں ہم کہ پھر ہم زیادہ، پھر اپنی طاقت بھی دیکھ لیں. بعض لوگ ایج کی وجہ سے دوائیاں بھی ایسی ہوتی کہ نیند بھی آتی ہے، تو ضروری نہیں کہ جو میں کہوں اس کو آپ لبیک کر، بات اللہ کی بات پہ آمنا صدق نہ کہنا ہے، میری بات پہ نہیں کہنا ہے. میں تو ایک ٹپس دے رہی ہوں آپ کو، کیونکہ وفاف نے مجھے کہا کہ پچھلا رمضان آپ کے ساتھ بہت اچھا گزرا، پورے پورے قرآن ہو جاتے تھے تہجد میں، تراوی میں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ تھکی ہوئی ہوتی تھی تو نہیں بھی اس سے ہو سکتا تھا. تو یہ ہے کہ اپنی اپنی طاقت بھی دیکھ لیں. یہ نہیں کہ پھر گھر کے کام بھی صحیح نہ چلیں، افطاریاں بھی صحیح، یہ ساری چیزیں اپنی طاقت دیکھ کے، اپنی ہمت، طاقت، قوت، ٹائم دیکھ کے کریں. ٹھیک ہے، تو وہ تو ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عبادت کرتے نہیں تھکو، آپ تم عبادت کرتے تھک جاؤ گے لیکن اللہ تعالیٰ اجر دینے سے نہیں تھکیں گے. تو یہ عورت کے متعلق یہ حدیث بھی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو ہر چیز، اپنا ماحول، اپنی سچویشن، اپنی طبیعت، اپنی حالات، اپنی ٹیبلٹس، اپنی جو کچھ مرض ہیں، بیماریاں، مطلب اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں، شفائے کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. پچھلی دفعہ بھی ہم نے دعا کی تھی. تو اپنے اپنے حالات دیکھ کر لیں کہ اب درس میں ہم نے یہ سنا ہے تو ہمیں یہی کرنا ہے. ضروری نہیں ہوتا، بعض دفعہ نہیں ہو پاتا ہے، سر کے درد کے مریض ہوتے ہیں، آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جتنا اپنی طاقت سے آپ کر پائیں، لیکن اور دنوں سے زیادہ، کیونکہ اس میں نفل کا ثواب فرض نمازوں کے برابر ہے. تو میں اس پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم نے سب کور کر لیا، الحمدللہ الحمدللہ. کچھ اور دکھانا ہے تو چلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب جمعے کو حاضر خدمت ہوں گے انشاءاللہ. تو آپ لوگ لاسٹ میسیجز کا انتظار نہیں کریں، وہ تو ہم پیار سے آپ کو کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ نہیں کرتی لاسٹ میسیجز کا انتظار. مجھے پتا ہے، وہ تو پیار سے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، میں اور عظمیٰ جی. تو ظاہر ہے کہ اتنا وسیع ہے علم، تو اتنا وسیع ہے کہ ہم کتنی بھی کوشش کریں حاصل نہیں ہو پاتا. تو جو بھی چھوٹی موٹی کوشش ہے، ضرور ایک بھی درس جو ہے آپ جو ہے اس کو مس نہ کریں. اب تو 2 گھنٹے کا نہیں ہے، ماشاءاللہ 2 گھنٹے بھی آئیں، اب تو گھنٹے میں ہمارا ہو جاتا ہے، یا گھنٹے سے کم میں، یا 5 منٹ زیادہ. تو یہ ہے کہ سمندر جو ہے سیاہی بن جائیں، درخت جو ہے سارے قلم بن جائیں، پھر بھی اللہ کا ذکر اور اللہ کی باتیں ختم نہ ہو. تو زیادہ سے زیادہ آپ اٹینڈ کریں، کوشش کریں. تب تو آلٹرنیٹ ڈے سے ہمارا ہوتا ہے انشاءاللہ. پھر جمعے کو حاضر خدمت ہوں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کو کوئی بات رکھنی ہے تو رکھیں، ورنہ میں کنکلوڈ کرتی ہوں. اور یہ کہ 3 جو میں نے کہا، 3 پارے بھی ضروری نہیں ہے. اگر تراوی میں جاتی ہے تو ایک ہو جاتا ہے، نہیں جاتی تو گھر میں چلو سوتے پڑھ لی. اور ایک تو ضرور ہم کوشش کرتے ہی ہیں کہ ہمارا
کسی طرح ختم ہو جائے، تھوڑا تہجد میں پڑھ لیا. کچھ لوگوں کے گھر کے کام زیادہ ہوتے ہیں، کچھ وجہ ہوتی ہے، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، اسکولوں کے، کالجوں کے. تو جتنی اپنی طاقت ہے اتنا آپ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، یہ تو سب ایک ٹپس تھی ساری. ٹھیک ہے، انشاءاللہ جمعے کو ملاقات